السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، صدق الله مولانا العظيم۔ حاضرین محترم، کچھ عرض کرنے سے قبل آئیے مراد مل کر بڑے ہی ادب و احترام، خلوص و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، صدور قلب و سینہ ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میکزبانہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے ہیں۔ پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما دائما ابدا۔ اللہ رب العزت کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک جیسی ایک بڑی نعمت عطا فرمائی۔ ماہ رمضان المبارک یہ ہمیں اللہ کی نعمتوں میں ایک بڑی نعمت ہے، جس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ جمع رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، روزی میں برکت ہوتی ہے، بہت سارے اس کے برکات ہیں، فضائل ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو اس ماہ رمضان شریف کو پائے وہ روزہ رکھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح اپنی امتوں پر فرض کیے گئے کہ تم متقی بن جاؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، ارشاد فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، جو رمضان مبارک میں روزہ رکھے ایمان کی حالت میں اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں رمضان مبارک کے روزے فرض ہیں۔ پورے سال میں ایک مہینہ یہ ہمارے لیے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ فرض کا مطلب آپ سمجھتے ہوں گے، ہماری شریعت میں فرض جب کہا جاتا ہے تو وہ عمل، وہ فعل، وہ کام جس کا کرنا ضروری ہے، نہ کرنا گناہ ہے، کمپلسری ہے جس کو کرنا، اور اس کا انکار کفر ہے، اس کی سزا بڑی خطرناک ہے۔ یہاں تک کہ اگر بادشاہ اسلام ہو، اسلامی حکومت ہو، تو اس فرض کے ترک کرنے والے کو قتل کرنے تک کا حکم دیا گیا، یا انکار کرنے والے اور ترک کرنے والا اس سے قید کیا جائے۔ یہ اسلامی احکام اور حدود سے اس کا تعلق ہے۔ تو فرض کی حیثیت کو اچھی طرح سے سمجھیں کہ جو ہماری شریعت میں فرض ہے اس کا کرنا ضروری ہے، اور نہ کرنا، چھوڑنا گناہ ہے۔ تو رمضان شریف کے روزے ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر فرض ہیں، بلا عذر شرعی چھوڑنا گناہ ہے۔ بہت ہی نپے جملے عرض کر رہا ہوں جس سے تقریباً سارے مسائل یہاں سے آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ جیسے ابھی
آپ نے سنا کہ کسی نے کہا کہ ہم کیوں رکھیں، ہمارے پاس کھانے پینے کی چیزیں ہیں اور اللہ ہم کو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے تو ہم روزہ کیوں رکھیں؟ وہ بیوقوفی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام میں جو بھی فرض کی حیثیت سے، جیسے 5 وقت کی نماز فرض ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور جو انکار کرے گا وہ مسلمان ہی نہیں۔ اسی طرح سے ہر مسلمان عاقل بالغ مالک نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے، اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرے اسلام سے نکل جائے گا، مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ صاحب استطاعت پر حج فرض ہے، اگر کوئی حج کا انکار کرتا ہے کہ حج کو نہیں مانیں گے، وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ اسی طرح سے رمضان المبارک کے جو روزے فرض ہیں، اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں رہ جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا، اور کافر ہو جانا یہ اس کی سب سے بڑی محرومی ہے۔ دنیا میں چاہے کتنے ہی عیش و آرام میں رہے، دنیا میں چاہے کتنی ہی وہ ظاہری عزت پائے، لیکن مرنے کے بعد اس کی بڑی ذلت ہے، قبر میں بھی اس کے لیے عذاب، اور میدان محشر میں بھی بڑی سخت تکلیفیں ہیں، اور پھر جنت میں جانا تو نصیب ہی نہیں۔ جو کافر مرے گا، کفر کی حالت میں جو مرے گا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہ تو جہنمی ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت تیار فرمائی ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعدت للمتقین، جنت تو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی، اور روزے داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ روزے داروں کے لیے تو میری طرف سے بدلہ اور صلہ یہ ہے کہ حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ کا فرمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ تو میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود عطا کروں گا۔ روزہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ میرے لیے، حالانکہ ساری عبادت اللہ کی، نماز بھی اللہ کے لیے ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے ہے، حج بھی اللہ کے لیے ہے، ساری عبادت اللہ کے لیے، لیکن خاص روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے خاص ہے، کیونکہ دوسری عبادتوں میں دکھاوا ہو سکتا ہے لیکن روزے میں دکھاوا ہو ہی نہیں سکتا، ریاکاری جسے کہیں گے، کیونکہ ریاکاری اور دکھاوے کی وجہ سے عبادت کا ثواب کم ہو جاتا ہے یا ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، دکھاوے کے لیے لوگوں میں مشہور ہونے کے لیے بانٹ رہا ہے، صدقات خیرات کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، اور کوئی دکھاوے کے لیے ریاکاری کی نیت سے حج کر رہا ہے، تو ان عبادتوں میں ریاکاری یعنی دکھاوا ہو سکتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنے نام و نمود کے لیے، اپنی ظاہری عزت و شوکت کے لیے، لیکن روزے میں کوئی دکھاوا ہو ہی نہیں سکتا۔ روزہ ہے یا نہیں یہ بندہ جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے۔ بہت سارے ایسے بھی رہتے ہیں، ان کو دیکھنے میں تو پتہ چلتا ہے کہ روزے سے ہیں، لیکن اندر سے پتہ چلتا ہے روزہ ہی نہیں، اور افطار ہی کے وقت سب آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بہرحال روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ کی خاص رضا حاصل کرنے کا سب سے بہتر ذریعہ روزہ ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ سارے انبیاء اور پچھلے جتنے بھی انبیاء کی امتیں آئیں ان کے لیے بھی روزہ تھا، لیکن ایک مخصوص مہینے کا روزہ نہیں تھا، ان کے لیے الگ الگ انداز تھا، لیکن روزہ فرض تھا۔ اور روزے کی برکتیں اتنی ہیں، خاص طور پر رمضان شریف کے روزے کے بارے میں میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رمضان شریف کے ایک روزے کی اتنی برکت ہے کہ اگر کسی سے ایک روزہ اگر چھوٹ گیا
کسی وجہ سے تو بعد میں وہ قضا رکھ لے گا، یعنی شریعت کے حکم کے حساب سے قضا رکھنا ہے، تو بعد میں اگر وہ سال بھر بھی رکھے تو اسے وہ برکت نہیں ملے گی جو رمضان شریف کی۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کی روشنی میں رمضان شریف کا روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، پوری کوشش کریں کہ روزہ رکھیں۔ اور روزہ نہ رکھنا ایک بہت بڑی محرومی کا سبب بھی ہے۔ شاید آپ نے یہ حدیث پاک سنی ہوگی، اللہ کے حبیب ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے جا رہے ہیں، اور جیسے ہی پہلے زینے پر آپ نے قدم رکھا فرمایا آمین، دوسرے پر رکھا فرمایا آمین، تیسرے پر رکھا فرمایا آمین۔ تو بعد میں جب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کے آمین کہنے کی وجہ، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں ممبر پر چڑھ رہا تھا تو جبریل امین حاضر تھے، اور جبریل دعا کر رہے تھے کہ جو ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ اور جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور روزہ نہ رکھے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، میں نے کہا آمین۔ اور تیسری دعا جبریل امین نے یہ کی کہ جو آپ کا نام پاک سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، میں نے کہا آمین۔ حدیث پاک آپ نے سنی، اس پر آپ نے کبھی غور نہیں کیا۔ دعا کرنے والے سید الملائکہ حضرت جبریل، فرشتوں کے سردار حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ کہ رمضان شریف کا مہینہ پائے اور روزہ نہ رکھے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں اور دعا پر آمین فرما رہے ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، محدثین اکرام اس پر تبصرہ فرماتے ہیں کہ دعا سید الملائکہ کر رہے ہیں اور آمین سید الانبیاء فرما رہے ہیں، تو وہ دعا رد نہیں ہوگی، وہ دعا قبول ہوگی۔ اس لیے جو شخص بلا عذر شرعی رمضان شریف کا روزہ نہیں رکھتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، اسے رحمت کا کچھ حصہ نہیں ملے گا۔ اور یاد رکھیے جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، اور پھر قیامت میں بڑے ہی ذلتناک عذاب کا سامنا ہے، اور جہنم کے اندر اسے بڑی سخت سزا ہے۔ اس لیے ماہ رمضان مبارک کا روزہ ہرگز نہ چھوڑیں، کوشش کریں کہ ہمارا رمضان شریف کا مکمل روزہ ہو جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے روزے کا جو اصل مقصد ہے اس مقصد کی طرف بھی توجہ۔ بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ مسائل سوالات کے جوابات دینا ہے، بس 5 منٹ آپ سے خصوصی گزارش یہ ہے کہ روزے کا جو ایک خاص مقصد قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کی طرف بھی توجہ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ لعلکم تتقون، یہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اور متقی کب بنیں گے؟ صرف اور صرف تسبیح پڑھ لینے سے یا صرف اور صرف نمازوں کی پابندی کر لینے سے آدمی متقی نہیں بنتا جب تک کہ وہ حرام چیزوں اور مکروہات سے نہیں بچتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے جن چیزوں کو حرام فرمایا، شریعت مطہرہ میں جن چیزوں کو حرام کہا گیا، ان سے جب تک نہیں بچیں گے اس وقت تک تقویٰ و پرہیزگاری حاصل نہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رات بھر نفل پڑھ لیں گے اور خوب صدقات و خیرات کر لیں گے، ہم نیکیاں کما لیں گے۔ نیکیاں تو حاصل ہوں گی، لیکن متقی پرہیزگار بننے کے لیے حرام چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ بعض صوفیاء کرام نے یہ فرمایا اگر کوئی دن بھر نماز پڑھے، رات بھر قیام کرے اور حرام سے نہیں بچتا ہے تو وہ اللہ کا متقی پرہیزگار بندہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے پرہیزگار ہونا، متقی ہونا یہ ایک بہت ہی بڑا کمال ہے
اور یہ مومن کے لیے ایک بہت ہی عظیم صفت ہے، اور یہ چیز روزے میں آپ کو حاصل ہو سکتی ہے، یعنی روزے کے ذریعے آپ کے اندر پرہیزگاری کی صفت پیدا ہو سکتی ہے۔ کیسے؟ آپ نے اس پر غور کیا ہوگا کہ اگر ہم صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، صبح صادق سے لے کر جو سحری کا وقت ختم ہوا، سحری کر لیے، صبح صادق ہو گئی، اس وقت سے کھانا پینا ہم نے چھوڑ دیا، کھانا نہیں کھا رہے، پانی نہیں پی رہے، یہاں تک کہ سخت پیاس لگتی ہے، بڑی سخت پیاس ہوتی ہے، مگر پھر بھی پانی نہیں پیتے۔ کیوں نہیں پی رہے؟ کبھی ایسا بھی خیال آ سکتا ہے کہ چلو لوگوں کے سامنے نہیں، چھپ کر کے میں پانی پی لوں گا، کوئی دیکھے گا نہیں، لیکن اندر سے ضمیر کہتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن میرا مولا دیکھ رہا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اور اللہ کی رضا اور خوشنودی میں بندہ کھانے اور پینے کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن ایک لمٹ، کب تک؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب، اور جیسے ہی آفتاب ڈوب گیا، سورج ڈوب گیا، افطار کا وقت ہو گیا، کھانا پینا شروع ہو۔ تو اب ذرا سوچئے کہ اللہ کے لیے آپ نے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے کھانے پینے کو آپ نے چھوڑ دیا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، جبکہ کھانا پینا ایک حلال چیز ہے۔ جو بھی ہم کھا رہے ہیں، دال روٹی گوشت، جو حلال چیزیں ہیں، حلال چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے خوف سے، روزی کی حالت میں۔ تو یہاں یہی تو فکر دی جا رہی ہے، یہی ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ آپ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا جو حلال تھا اس کو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا، تو جو چیزیں ہمیشہ کے لیے حرام ہیں ان کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ ان کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ یہ ان تمام چیزوں سے بچنے اور ان کو چھوڑنے کی ٹریننگ اور تربیت دی جا رہی ہے۔ لہذا اگر روزے کی حالت میں آپ نے اس ٹریننگ کو حاصل کر لیا تو انشاءاللہ رمضان کے بعد سال کے 11 مہینے مکمل طور پر آپ حرام چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن کوشش کرنا آپ کا تھا، انسان جب تک کوشش نہیں کرتا اس وقت تک وہ مراد پا نہیں سکتا۔ کوشش کرنا ضروری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے نہیں مگر وہ جو کوشش ہے۔ تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ حرام چیزیں، جیسے چوری کا کوئی سامان آ گیا، دل چاہ رہا ہے کہ اس کو لے لو کھا لو، لیکن اللہ کا حکم ہے، شریعت مطہرہ کا حکم ہے کہ چوری حرام ہے، اور چوری کے ذریعے جو مال آیا وہ بھی حرام ہے، تو حرام کھانا نہیں ہے، اس کو آپ نے چھوڑ دیا۔ حرام مال کو چھوڑ دینا، حرام چیزوں کے استعمال کو چھوڑ دینا، یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے، اس لیے کہ اس کی برکتیں شاید آپ کو نہیں معلوم کہ جو شخص حرام چھوڑ دیتا ہے اور صرف حلال غذا کھاتا ہے، حلال چیزیں استعمال کرتا ہے، اس کی دعا رد نہیں ہوتی، اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اور جو شخص حرام کھاتا ہے، حرام استعمال کرتا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، دعا ہی قبول نہیں ہوگی، اس کی نمازیں قبول نہیں ہوگی، اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو اس لیے حرام چیزوں کو چھوڑنے کی ٹریننگ اور تربیت یہ ہمارے مذہب اسلام میں روزے کے ذریعے دی جا رہی ہے۔ آپ اس بات کی عادت بنا لیں کہ ہمیں حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کوشش کریں گے۔ جھوٹ حلال ہے، جائز ہے کہ حرام ہے؟ حرام ہے۔ غیبت یہ بھی حرام ہے، یعنی کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، کہ اگر وہی چیز اس کے سامنے بولے تو اسے تکلیف ہو، اس کو کہتے ہیں غیبت۔ غیبت بھی حرام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کسی کی غیبت مت کرو، کیا تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتے ہو؟ غیبت مردار بھائی کے گوشت کھانے جیسا ہے، تو یہ غیبت حرام ہے۔ لیکن اکثر کو دیکھا ہم نے رمضان شریف میں بھی روزے کی حالت میں غیبت کرتے نظر آتے، اور پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہتے ہیں ارے جو اس کے اندر وہی تو بیان کر رہا ہے، بھائی وہی تو غیبت ہے، جو اس کے اندر ہو وہی بیان کر رہے، غیبت ہے۔ اور جو اس کے اندر نہیں ہے وہ اگر آپ کہیں گے، جیسے کوئی چور نہیں اس کو چور کہیں گے بہتان ہوگا،
لیکن کوئی چور ہے چوری کیا اس کو چور کہنا ہی یہ غیبت ہو. غیبت مت کرو، غیبت حرام ہے، مردار کھانے جیسا ہے. اور روزے کی حالت میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے جو آفتوں بلاؤں جہنم کے عذاب سے روکنے کا کام ہے. روزہ ڈھال ہے. ڈھال جیسے جنگ میں ڈھال استعمال کی جاتی ہے، سپر جسے کہتے ہیں، دشمن کے وار کو روکنے کے لیے، تلوار کے تیر کے وار کو روکنے کے لیے ڈھال استعمال کی جاتی. عربی زبان میں اس کو جنہ کہتے ہیں. حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصیام جنہ یا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے یعنی دشمن کے وار کو روکتا ہے، جہنم کے عذاب کو روکتا ہے. اور حضور نے فرمایا شرط یہ ہے کہ اسے پھاڑا نہ جائے، ڈھال کو پھاڑا نہ جائے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ پھاڑنا کیا مطلب، روزے کو ڈھال کو کون پھاڑتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اگر غیبت کرے گا تو ڈھال پھٹ جائے گی، اور جب ڈھال پھٹ جائے گی تو وہ وار کو نہیں روک سکتی. لہذا روزے کی حالت میں جھوٹ، غیبت، چغلی، ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. اور یہی عادت سال کے اور دیگر مہینوں میں اور دنوں میں بھی ہمیں اپنانا ہے، کیونکہ یہ ٹریننگ ہے، یہ تربیت ہے. رمضان شریف میں اگر آپ نے حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی اور اسی حال میں رہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. تو پرہیزگاری کے لیے تھوڑی بہت تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، بہت ساری چیزیں ترک کرنا پڑتا ہے، چھوڑنا پڑتا ہے. لیکن یہ چھوڑنا آپ کے لیے نقصان نہیں بلکہ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی مغفرت، اللہ تبارک تعالیٰ کے خاص انعامات حاصل ہوں گے. لہٰذا آج خصوصی پیغام یہی ہے کہ رمضان مبارک کے اخیر تک یعنی چاند نظر آنے تک ہمارے لیے رمضان شریف کے روزے فرض ہیں اور بلا عذر شرعی نہ چھوڑے. اور جب تک اللہ ہمارے جسم میں جان رکھے اور تندرستی باقی ہے روزہ رکھنے کی ہی کوشش کریں، بلا عذر شرعی نہیں چھوڑنا ہے. ہاں جن کو عذر ہے جیسے کہ بہت زیادہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے، کمزور ہو گئے، طاقت نہیں ہے، تو ان کے لیے عذر ہے. یا بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہیں کہ اب روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے بیماری بڑھ جائے، وہ شریعت میں ان کے لیے عذر ہے، رخصت ہے. لیکن بلا عذر روزہ نہیں چھوڑنا ہے. کوشش کریں کہ ہمارا روزہ بھی صحیح ہو اور پورے رمضان شریف کے روزے بھی رکھیں، اور روزے کا خاص جو مقصد ہے وہ مقصد بھی ہمیں حاصل ہوتا رہے، روزے کی نورانیت حاصل ہو جائے. تو اس کے لیے شریعت مطہرہ کے احکام اور مسائل پر عمل کرتے ہوئے روزے کو صحیح طریقے سے رکھنے کی کوشش کریں. اس سلسلے میں بس ایک آخری گزارش ہے، کیونکہ روزہ بھی ایک عظیم عبادت ہے، ایک بہت بڑی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے، اللہ تعالیٰ کے قرب کی لذت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. تو اس عبادت کو کس طریقے سے ہمیں کرنا ہے، کیسے روزہ رکھنا ہے، کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے روزہ یا تو فاسد ہو جاتا ہے یا تو مکروہ ہو جاتا ہے، ان تمام چیزوں کی معلومات حاصل کرنا، اس کی نالج رکھنا یہ ضروری ہے. اسی کو کہتے ہیں علم دین حاصل کرنا. یہ الحمدللہ یہ ہماری مجلس یہ علم دین کی مجلس ہے. اس سے پہلے بھی میں نے مجلس علمی کی فضیلت بیان کی تھی، شاید جو حضرات اس سے پہلے ہماری اس مجلس میں شرکت کرتے رہے ہیں انہیں اس بات کا علم ہوگا کہ یہ بڑی بابرکت مجلس ہے، علم دین کی مجلس ہے. اس میں آپ کو مسائل سکھائے جا رہے ہیں، خاص طور پر شریعت مطہرہ کے احکام اور جو فرائض ہیں ان کے لیے شریعت مطہرہ کا طریقہ کیا ہے، کیا مسائل ہیں، کیا اصول ہیں، کیا ضابطے ہیں، ان کے مطابق ہمیں عبادت کرنا ہے، احکام پر عمل کرنا ہے. اس لیے یہاں پر مسائل بیان کیے جائیں گے. تو آپ کی بھی کوشش یہ ہو کہ کوئی بھی ایسا اہم مسئلہ پیش آ گیا، معلومات نہیں ہے یا غلطی ہو گئی یا کسی سے کچھ سن لیے، تو اس کو کنفرم کرنے کے لیے، ویریفائی کرنے کے لیے آپ پھر سے سوال کر کے اس کے متعلق اعتماد اور تسلی حاصل کر سکتے ہیں. کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ باتیں آپ کسی اور سے سنے ہیں لیکن اس میں کنفیوژن ہے کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے. ہاں اگر کسی سنی صحیح العقیدہ معتبر معتمد عالم دین سے آپ نے پوچھ لیا ہے مسئلہ،
تو اس پر اطمینان رکھیے، ان پر اعتماد رکھیے. صحیح مسئلہ بیان کیا گیا. لیکن ایرو غیرو نہ تو غیرو کسی سے بھی کبھی پوچھ لیتے ہیں، یا کبھی ساتھیوں میں دوستوں میں کبھی کچھ چرچا ہو جاتا ہے تو اسی پر قائم رہتے ہیں. تو اس کو صحیح طریقے سے جاننا ضروری ہے کہ صحیح معلومات ہے یا نہیں. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ویریفائی کر لیجیے، اس کی تحقیق کر لیجیے، درست کر لیجیے کہ ہو سکتا ہو کسی نے غلط بتا دیا ہو اور اسی کے مطابق آپ اس کی غلطی پر ہو. بہرحال کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو شریعت مطہرہ کے احکام ہیں ان کے متعلق ہمیں صحیح احکام اور صحیح مسائل معلوم ہو جائیں. اور اس کے لیے پھر سے میں ایک گزارش یہ کروں گا کہ ہر کس و ناقص سے مسئلہ نہ پوچھا جائے. سنی صحیح عقیدہ معتمد عالم دین یا مفتی سے مسئلہ پوچھیں تاکہ ان سے ہمیں صحیح جواب حاصل ہو جائے اور اس کے مطابق ہم صحیح رہنمائی حاصل کر سکیں اور صحیح طریقے سے عمل کر سکیں. کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے احکام سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین علیہ الصلوۃ والسلام. آئیے اب سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. آپ تمام بغور اس کو سنے بھی، سمجھے بھی، اور جب بات سمجھ میں آ جائے تو دوسروں کی غلط فہمی بھی دور کرنے کی کوشش کریں. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کوئی خاتون جن کی عمر تقریباً 90 سال ہے تو عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے انہیں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا. ایسی صورت میں جب وہ 90 پلس ہیں، روزہ نہیں رکھتی، تو اس روزے کی فدیہ کیسے ادا کی جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب حضرات کو یہ معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے، تو ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر روزہ فرض ہے، لیکن معذور کے لیے رخصت ہے. ابھی جو سوال کیا گیا ایک خاتون جو 90 پلس ہے، تو اب یہاں میں ان کے لیے خاص نہیں بتا رہا ہوں، ایک جنرل عام مسئلہ بتا رہا ہوں. جو بھی معذور ہو جائیں، معذور یعنی عمر کی اس حد کو پہنچ گئے کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے. 90 پلس ہونا ہی ضروری نہیں، کیونکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے 70 سال کی عمر ہو گئے، 70 پلس ہو گئے تو بھی ایسی کیفیت ہو سکتی ہے کہ اب ان کے اندر طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے. کیونکہ کچھ ایسے بھی ہیں جو طاقت رکھتے ہیں کہ وہ 90 پلس ہو جائیں تو بھی وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. تو یہ 90 پلس ہو جانا یہ ان کے لیے یہ نہیں ہے، حد نہیں ہے، بلکہ حد یہ ہے کہ عمر کی اس حد کو پہنچ گئے کہ اب روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو ان کو شریعت مطہرہ کی زبان میں شیخ فانی کہا جاتا ہے. شیخ فانی چاہے بوڑھے مرد ہو یا بوڑھی خاتون عورت ہو، شیخ فانی کے لیے شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ وہ ہر روزے کا ایک فدیہ ادا کریں. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو طاقت نہیں رکھتے ہیں وہ ایک روزے کا ایک فدیہ. تو اب ٹوٹل پورے مہینے میں اگر 29 روزے ہو رہے ہیں یا پورے مہینے میں 30 روزے ہو رہے ہیں تو اسی حساب سے ان کو اتنے فدیہ ادا کرنا ہے. ایک روزے کا ایک فدیہ. فدیہ کا مطلب ہے جو صدقہ فطر میں ہم ادا کرتے ہیں، جس کو فطرہ بھی کہتے ہیں، یعنی 2 کلو 47 گرام گیہوں یا اس کی قیمت. ابھی موجودہ گیہوں جو درمیانی قسم کے گیہوں ہے اس کے اعتبار سے ہم نے جو حساب لگایا، درمیانی اعتبار سے 2 کلو 47 گرام گیہوں کی قیمت 80 روپے اگر پکڑ لیتے ہیں، 80 روپے اگر مان لیتے ہیں، تو اب پورے ٹوٹل اگر 30 روزے ان کے چھوٹ رہے ہیں، یعنی پورے مہینے کے روزے انہوں نے نہیں رکھا، تو 300 روزوں کے 30 فدیہ 80 روپے کے حساب سے 2400 2400 روپے وہ کسی ایسے فقیر مسلمان سنی صحیح عقیدہ کو دے دیں جو کہ مستحق ہے، یعنی مالک نصاب نہیں. اسی کو شریعت میں فقیر کہا جائے گا جو مالک نصاب نہیں ہے. تو مسلمان سنی صحیح عقیدہ فقیر کو وہ فدیہ کی رقم دے دیں تو ان کی طرف سے وہ روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا. یعنی اب ان کے ذمے وہ فرض باقی نہیں رہے گا، فرض ادا ہو جائے گا.
تو یہ شیخ فانی، تو شیخ فانی ہر وہ بوڑھے مرد یا عورت ہیں کہ جو عمر کی اس حد تک پہنچنے کے بعد ان کے اندر طاقت نہ رہ گئی ہو، اب سائے وہ 70 سال سے اوپر ہوں یا 90 سال سے اوپر ہوں لیکن طاقت نہیں ہے تو ان کو فدیہ ادا کرنا ہے۔ اب اسی ضمن میں ایک بات یہ بھی عرض کر رہا ہوں کہ اگر ان کو امید ہے کہ مجھے طاقت حاصل ہو جائے گی، ابھی فی الحال تھوڑی کمزوری آئی ہے لیکن میں روزہ رکھ لوں گا، اگر ان کو اس بات پر امید ہے یا یقین ہے تو اب وہ فدیہ ادا کریں گے تو نہیں ادا ہوگا بلکہ انہیں ان روزوں کی قضا ہی رکھنا ہوگا۔ تو جو معذور اس حد تک میں ہیں کہ ابھی فی الحال طاقت نہیں لیکن بعد میں ان کو طاقت حاصل ہو سکتی ہے تو اب فدیہ نہیں چلے گا بلکہ انہیں ان روزوں کی قضا رکھنا ہوگا، اور جن کو اب طاقت حاصل ہونے کی امید نہیں ہے انہیں فدیہ ادا کر دینا کافی ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے، خاتون نے سوال کیا ہے کہ عشاء کے بعد اگر وتر کی نماز نہ پڑھیں اور جب تہجد کے لیے اٹھیں اس وقت وتر کی نماز پڑھیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں، وتر کی نماز جو ہے وہ رات کی آخری نماز ہونا یہ زیادہ بہتر ہے۔ ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد وتر کی نماز فوراً نہیں پڑھتے بلکہ اخیر میں پڑھتے تھے، کیونکہ پھر آپ تہجد کے لیے اٹھتے تھے، جو تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد قیام اللیل فرمانے کے بعد اخیر میں وتر کی نماز حضور پڑھتے تھے۔ لہذا سنت تو یہی ہے کہ وتر کو اپنی آخری نماز بنائیں رات کی، لیکن اگر کوئی رات میں اٹھنے کا اس کو اندیشہ نہیں ہے، ایک گمان نہیں ہے کہ ہو سکتا ہو نہیں اٹھے گا تو نماز قضا ہو جائے گی، تو اس لیے اسے عشاء کی نماز کے فوراً بعد ہی ادا کر لینا بہتر ہے۔ آج جو ہم لوگ اکثر عشاء کی نماز کے ساتھ ساتھ وتر ادا کر لیتے ہیں اس کی بڑی وجہ یہی ہے کیونکہ اٹھنے نہ اٹھنے کا کوئی پورا یقین نہیں ہے، اٹھنے کا یقین نہیں ہے، ہو سکتا ہو نہیں اٹھے، آنکھ لگ گئی اور صبح صادق کے وقت اٹھے، فجر کے وقت اٹھے تو وہ وتر کی نماز قضا ہو جائے گی، تو اس لیے اگر وہ اسی عشاء کے فوراً بعد ہی پڑھ لیں گے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی کو عادت بنی ہوئی ہے کہ وہ تہجد میں اٹھتے ہی ہیں، عادت ان کی بنی ہوئی ہے اور ان کو یقین ہے کہ ہم سو کر کے اٹھیں گے، تہجد کے لیے اٹھیں گے، تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ وتر کو اخیر میں ادا کریں، یعنی ساری تہجد کی نماز نوافل پڑھ کے اخیر میں وتر کی نماز پڑھیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر نفل نماز کی جگہ ہم صلاۃ التوبہ یا صلاۃ الشکران پڑھیں تو یہ کیسا ہے؟ اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال اور ہے، گجرات کے ایک علاقے میں گیا تھا تو وہاں پر کسی صاحب نے کہا کہ میں اگر ظہر میں 4 رکعت سنت موقدہ نہ پڑھوں اور اس کی جگہ 2 رکعت میں تحیۃ الوضو پڑھوں اور تحیۃ المسجد پڑھوں تو کیا چلے گا؟ یعنی 4 موقدہ سنت پڑھوں یا پھر میں یہ 4 نفل پڑھ لوں تو کیا یہ چلے گا؟ تو مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں یہ دونوں سوالات پیش ہیں۔ دیکھیے، جو انہوں نے سوال میں یہ پیش کیا ہے کہ صلاۃ التوبہ میں پڑھوں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ صلاۃ التوبہ بھی نفل ہی ہے، تو نفل کی جگہ صلاۃ التوبہ پڑھنا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نفل نماز پڑھ رہا ہے تو وہ تو نفل کا درجہ ہی ہے، اسی کو اگر صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھے تو دونوں ادا ہو جائے گا۔ صلاۃ التوبہ کا مطلب یہ ہوا کہ گناہوں کی معافی کے لیے میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں، کیونکہ جو نماز پڑھ رہے ہیں نفل نماز، اس نماز کے ذریعے یا اس نماز کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہے، مغفرت طلب کرنا ہے، گناہوں کی معافی کرنی ہے، معافی مانگنی ہے، تو وہ جو نماز پڑھی جا رہی اس کو صلاۃ التوبہ کہتے ہیں، تو وہ بھی نفل ہے۔ لہذا جب بھی نفل پڑھے تو مطلق نفل کی نیت کر کے پڑھے یا صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھے، دونوں برابر ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ دوسرا جو اس میں اس سے ریلیٹڈ سوال ہوا کہ ظہر کی جو 4 رکعت سنت موقدہ سے پہلے، ظہر کے فرض سے پہلے جو 4 رکعت سنت موقدہ پڑھی جاتی ہے، اس کے بجائے اگر کوئی تحیۃ المسجد تحیۃ الوضو پڑھنا چاہے تو یہ درست نہیں، کیونکہ تحیۃ الوضو تحیۃ المسجد جو ہے وہ نفل کی منزل ہے۔ اگر وقت ہے تو مسجد میں آنے کے بعد وضو کر کے جیسے مسجد میں آئے تو 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لے، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لے، وہ نفل ہے۔ لیکن جو 4 رکعت سنت موقدہ ہے وہ واجب کے قریب ہے، سنت موقدہ اس کو قریب و واجب فرمایا گیا، لہذا یہ نفل کی منزل میں نہیں ہے، اس کو پڑھنا ضروری ہے اور جان بوجھ کر کے چھوڑنا گناہ ہے۔
لہٰذا وہ سنت موقدہ پڑھنا ہی ان کے لیے ضروری ہے۔ ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے، اور یہ مسئلہ اکثر ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ ہم رات عشاء کی نماز اور تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے، عشاء کی جماعت ہو چکی تھی اور تراویح کی جماعت کھڑی تھی، تو ایسی صورت میں ہم تراویح کی جماعت میں شریک ہو جائیں یا پھر پہلے عشاء کی نماز ادا کریں؟ اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال اور بھی ہے، چونکہ سیم چیز ہے، اس لیے مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں دونوں سوالات ایک ساتھ میں پیش کیے دیتا ہوں۔ ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، سنت پڑھا، اس کے بعد تراویح میں شریک ہوئی۔ تراویح کی ہم نے 10-12 رکعت پڑھی تھی کہ درمیان میں استنجا وغیرہ کی حاجت پیش آئی، یہ وضو جاتا رہا اور ہم چلے گئے، استنجے سے فارغ ہوئے، دوبارہ وضو کر کے آئے، تو 2 یا 4 رکعت تراویح چھوٹ گئی تھی۔ اب ایسی صورت میں جب امام صاحب کے ساتھ ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، امام صاحب کے ساتھ ہم نے تراویح کی نماز پڑھی، لیکن درمیان میں 2 یا 4 رکعت تراویح کی رہ گئی، تو اب وطر کی نماز ہم جماعت کے ساتھ شریک ہوں یا ہم پہلے وہ 4 رکعت جو تراویح چھوٹی ہے وہ ادا کریں، پھر وطر اکیلے پڑھیں؟ ان دونوں مسئلوں میں کیا حل ہے اس کا؟ پہلے مسئلے کا جواب یہ ہے کہ تراویح کی نماز عشاء کے تابع ہے، یعنی عشاء کی نماز پہلے پڑھنا ہوگا، اس کے بعد ہی تراویح کی نماز۔ عشاء فرض چھوڑ کر کے ڈائریکٹ تراویح میں شریک ہونا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ وہ تابع کا مطلب اس کے ساتھ، پہلے یہ ہے اس کے بعد وہ ہے۔ تو اس لیے اگر کبھی مسجد میں ایسے وقت میں داخل ہوئے، ایسے وقت میں مسجد میں آئے کہ عشاء کی نماز ہو چکی ہے، تراویح کی جماعت قائم ہے، تو ان کو چاہیے کہ پہلے عشاء کی نماز فرض ادا کر لیں۔ رہ گئی جو عشاء کے فوراً بعد جو سنت موقدہ ہے یا 2 رکعت نفل ہے، اس کے بعد تراویح پڑھتے ہیں، تو اگر وہ نہ بھی پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ عشاء کی 4 رکعت فرض پڑھنے کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ پڑھ لے، پھر تراویح میں شریک ہو جائے۔ اور اگر تراویح ختم ہونے کا امکان ہے تو صرف عشاء کی فرض جماعت پڑھ کر کے تراویح میں شریک ہو جائے، اور پھر جب وطر کے لیے جماعت قائم ہو تو وہ وطر جماعت کے ساتھ نہ پڑھے، الگ سے تنہا وطر کی نماز پڑھے، کیونکہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی ہے وہ اس امام کے پیچھے وطر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھ سکتا، بلکہ اسے تنہا پڑھنا ہوگا۔ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی ہے وہ وطر کی نماز جماعت سے ادا کر سکتا ہے۔ تو پہلے مسئلے کا تو جواب یہ ہو گیا کہ جب بھی مسجد میں آئے، اگر عشاء کی نماز ہو چکی ہے تو ڈائریکٹ تراویح نہ پڑھے، بلکہ وہ عشاء کی نماز فرض ادا کرے، اس کے بعد ہی تراویح پڑھے۔ یا اسی طرح سے اگر اکیلے بھی پڑھنا ہوا، جیسے پوری جماعت ہی نہیں ملی، اکیلے اگر پڑھ رہے ہیں تو پہلے عشاء کی نماز 4 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنت موقدہ اور نفل کا موقع ملے وہ بھی پڑھ لے، اس کے بعد تراویح کی نماز ہے، ڈائریکٹ تراویح کی نماز نہیں، وہ تابع ہے۔ اب دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر تراویح کی نماز میں درمیان میں اگر 2 رکعت 4 رکعت اگر چھوٹ گئی کسی وجہ سے، استنجا کے لیے گئے یا کسی ضرورت سے گئے اور آئے، تو اب اس کے بعد وہ جو چھوٹی ہوئی رکعتیں وہ بعد میں ادا کر سکتا ہے، لیکن جب آئے جماعت پڑھی ہے تو وہ جماعت میں ڈائریکٹ شامل ہو جائے، بقیہ جو امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ وہ تراویح کی پوری نماز ادا کر لیں، اور پھر وطر کی جماعت اگر قائم ہو رہی ہے تو وہ وطر کی جماعت میں بھی شامل ہو جائے، اس لیے کہ اس نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی ہے، اس لیے وہ وطر کی جماعت میں شریک ہو سکتا ہے اور وطر کی نماز ادا کر لے، پھر اس کے بعد جو اس کی جو 2 رکعت یا 4 رکعت جو تراویح کی نماز چھوٹی ہے ان کو بعد میں بھی ادا کر سکتا ہے۔ وطر کی جماعت میں شریک ہونے کی اسے اجازت ہے، اس لیے کہ اس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، درمیان میں اس کی 2 یا 4 رکعت جو چھوٹی ہے، اب اس کی وجہ سے وہ وطر نہیں چھوڑ سکتا، بلکہ وطر کی جماعت میں وہ شریک ہو سکتا ہے، اور جو چھوٹی ہوئی جو تراویح کی نماز ہے وہ اخیر میں ادا کر سکتا ہے، کیونکہ وطر یہ تراویح کی نماز اس کا وقت جو ہے عشاء کا وقت اخیر یعنی صبح صادق تک بھی وہ تراویح کی نماز کبھی بھی ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ کیا پورے مہینے تراویح پڑھنا ضروری ہے؟ بعض لوگ 10 روزہ تراویح پڑھ کر فارغ ہو جاتے ہیں، بعض لوگ پورے مہینے بھر نہیں پڑھتے، آخر کی 3 راتیں شبینہ پڑھ لیتے ہیں، تو اس طرح سے اگر 10 روزہ 3 روزہ 5 روزہ تراویح پڑھ لے تو بھی صحیح ہے، یا ہر رات تراویح پڑھنا ضروری ہے؟
دیکھیے تراویح کی نماز ماہ رمضان المبارک میں چاند دیکھ کر جب شروع ہوا رمضان شریف اس وقت سے تراویح شروع، اور جب تک چاند نظر نہ آئے اس وقت تک تراویح ہے۔ اور یہ تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ادا فرمایا پابندی کے ساتھ۔ یہ اور بات ہے کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کی طرف اشارہ فرمایا کہ مجھے گمان ہوا کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے، اس لیے میں نے جماعت قائم نہ کی، لیکن اس اشارے سے صحابہ کرام نے محسوس کر لیا تھا، سمجھ لیے تھے۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یہی تراویح کی نماز با جماعت ادا کی جانے لگی۔ تو تراویح کی نماز 20 رکعت یہ سنت موقدہ صحابہ کرام کی بھی سنت ہے، جس پر صحابہ کا اجماع ہے، اتفاق ہے۔ تو بلا عذر شرعی جان بوجھ کر کے تراویح کی نماز چھوڑنا یہ گناہ ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اب یہ جو ہمارے یہاں عرف بنا ہوا ہے، کہیں 6 دن کی تراویح، کہیں 10 دن کی تراویح، کہیں 15 دن کی تراویح، اس سے یہ نہ سمجھے کہ اب 10 دن ہو گئی تو اب ختم ہو گئی۔ وہ اصل میں پورا قرآن پاک سننا، یعنی پوری تراویح میں پورے مہینے میں پورا مکمل قرآن پاک سننا، یہ بھی سنت رسول اللہ ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے پوری تراویح میں قرآن ختم کیا جاتا ہے۔ تو عام طور پر مسجدوں میں شروع تراویح سے لے کر 27ویں رات تک پورا قرآن پاک ختم ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن ختم کرنا ایک سنت رسول اللہ ہے، لیکن اگر 10 دن میں قرآن ختم ہو گیا تو قرآن تو آپ نے سن لیا، لیکن تراویح ختم نہیں ہے۔ تراویح اس کے بعد بھی آپ کو کنٹینیو پڑھنا ہے، یہاں تک کہ شوال کا چاند نظر نہ آ جائے۔ تو چاند نظر آ گیا اس وقت پھر تراویح نہیں ہے، کیونکہ وہ شوال یعنی عید کا دن شروع ہو گیا، اس لیے اس سے پہلے تک تراویح کی نماز ہے۔ تو اگر 27ویں کو بھی ہماری مسجد میں اگر ختم قرآن کا پروگرام ہو گیا، ختم قرآن ہو گئی، 27ویں شب کو عام طور پر مسجدوں میں قرآن ختم ہو جاتا ہے اور فاتحہ ایصال ثواب پروگرام سب ختم ہوتا ہے۔ پھر 28ویں شب 29ویں شب اس میں بھی لوگ اکثر آتے ہی نہیں، وہ سمجھتے ہیں تراویح ختم ہو گئی، ایسا نہیں، بلکہ ادھر 28ویں 29ویں بھی تراویح ہے، لازم ہے۔ تو جو 6 دن میں ختم قرآن کر رہے ہیں یا 10 دن میں ختم قرآن کر رہے ہیں، وہ بھی اس بات کو یاد رکھیں کہ تراویح ختم نہیں، تراویح کنٹینیو ان کو پڑھنا ہے، چاہے 29 ہو جائے یا 30 ہو جائے۔ اگر 30 کا موقع مل جائے تو 30، اور 30 کا موقع نہیں ملا تو 29 تراویح تو ہوتی ہی ہے، اس کو کنٹینیو کرنا ہے۔ اور جن مساجد میں 27ویں کو قرآن شریف ختم ہوا تو ان کے بعد وہاں بھی عام طور پر سورہ تراویح ہوتی ہے، یعنی الم ترا سے پڑھتے ہیں۔ تو آپ اگر مسجد میں نہیں آ سکے کسی وجہ سے تو گھر میں بھی آپ تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں، الم ترا سے لے کر سورہ ناس تک جو صورتیں آپ کو یاد ہیں ان کے ذریعے تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن تراویح کی نماز نہ چھوڑیں، بلا عذر شرعی چھوڑنا گناہ۔ حالت روزہ میں انجیکشن لینا یا ویکسین لینا، یہ سلائن چڑھانا کیسا ہے؟ دیکھیے روزہ فاسد ہونے کے لیے، یعنی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ فاسد ہوتا ہے، اس کے لیے ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے، قانون اجرا ہے کہ جو چیز جوف معدہ، جوف دماغ، منفذ سے، یعنی جو معدے تک پہنچنے کا راستہ ہے، منفذ سے اگر پہنچ جائے تو اس کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ منفذ جیسے منہ ہے، منہ کے راستے سے اگر کھانا پینا یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ حلق کے نیچے اتری، معدے میں پہنچ تو روزہ فاسد ہو گیا۔ اسی طرح سے جوف دماغ تک پہنچنے کی صورت میں، جیسے ناک کے راستے سے اگر پانی چڑھا لیا جوف دماغ تک پہنچ جاتا ہے، دوا ڈال لی یا انہیلر سے یا بھاپ سے خوب کھینچا کہ جوف دماغ تک پہنچا، اس سے روزہ فاسد ہوتا ہے۔ تو یہ منفذ یعنی جانے کا جو راستہ ہے۔ اسی طرح سے استنجا کے راستے سے، پخانہ کے راستے سے اگر بہت زور دے کر کے استنجا کیا اور پانی اوپر چڑھ گیا تو اس سے بھی روزہ فاسد ہوتا ہے۔ تو یہ روزہ فاسد ہونے کے لیے اصول اور ضابطہ ہے۔ تو انجیکشن کا جو معاملہ ہے وہ ایک تو منفذ سے نہیں، منفذ نہیں ہے، کیونکہ انجیکشن دیا جاتا ہے تو رگ میں، نس میں انجیکشن دیا جاتا ہے، چاہے ران پہ
کمر پہ یا ہاتھ پہ، تو یہ ایک تو منفذ نہیں ہے، اور دوسرے کہ وہ جوف معدہ جوف دماغ تک پہنچنے والی چیز نہیں ہے، پورے بدن کے اندر نسوں میں وہ دوا سرایت کرتی ہے، اس لیے انجیکشن سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر حالت روزہ میں انجیکشن لگانے کی ضرورت پیش آئی تو انجیکشن لگوا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے بلڈ ٹیسٹ کے لیے اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا، شوگر ٹیسٹ کے لیے خون نکالتے ہیں اور ٹیسٹ کر لیتے ہیں، خون نکالتے ہیں، بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں، بیماری کی جانچ ہوتی ہے، خون کی جانچ ہوتی ہے، تو خون کی جانچ کے لیے بلڈ ٹیسٹ کے لیے اگر خون نکالا جائے اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزہ برقرار ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص سفر کر رہا ہے یا پھر ضرورت پیش آئے تو کیا حالت روزہ میں RT-PCR بھی کر سکتے ہیں؟ RT-PCR کے لیے بھی اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جو ٹیسٹ کے لیے جو چیز وہ ناک کے راستے پر پہنچاتے ہیں روئی وغیرہ ہے، اور لیکن وہ اوپر تک پہنچنے کا اس میں امکان نہیں ہے، اس لیے یہ ٹیسٹنگ بھی درست ہے، روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ نے بلڈ ٹیسٹ کے تعلق سے تو کہا کہ حالت روزہ میں بلڈ ٹیسٹ بھی کرا سکتے ہیں اگر ضرورت ہو تو، کیا بلڈ ڈونیٹ بھی کر سکتے ہیں حالت روزہ میں؟ اب اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال اور بھی ہے کہ عام طور پر 15 اگست کو، 26 جنوری کو یا بہت سارے مسلمان 12ویں شریف کے موقع پر بھی بلڈ ڈونیشن کیمپ لگاتے ہیں، تو یہاں دو سوال ہے، اس طرح سے بلڈ ڈونیشن کیمپ لگا کر لوگوں کا خون جمع کرنا کیسا؟ اور دوسرا سوال روزے سے ریلیٹڈ ہے کہ حالت روزہ میں اگر ضرورت پیش آ جائے کسی کو خون دینا پڑے تو کیا حالت روزہ میں بلڈ دے سکتے ہیں؟ شریعت اسلامیہ میں انسانی اعضاء، انسانی خون کی خرید و فروخت ویسے بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اب رہ گیا مسئلہ ڈونیٹ کا، کیونکہ ڈونیشن کرنا یہ عطیہ دینا ہوا، تو تب بھی اس کی اجازت نہیں ہے، تو بلڈ ڈونیٹ کرنا یہ بلا ضرورت جو ہے اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی اپنا یعنی اپنے گھر، اپنے رشتے دار یا اپنے مسلمان بھائی یا کوئی اپنا بڑا قریبی جس کو واقعی خون کی ضرورت ہے اور کہیں اس کو خون مل نہیں رہا ہے اور ہمیں دینے کی ضرورت پڑے، تو اس صورت میں خون کا عطیہ، خون ڈونیٹ، بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن باضابطہ اس کا کیمپ لگانا یہ تو شرعاً درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اس کی ممانعت ہے۔ ضرورتاً صرف اور صرف ضرورت کے تحت، جیسے اگر ہمارا کوئی فرد ہے اور وہ اتنا بیمار ہو گیا ہے، اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہوا، اس کو خون کی ضرورت پڑی، اور ہم جب خریدنے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ کو دینا پڑے گا، اس کے بعد ہی آپ کو یہاں سے ملے گا، تو ایسی مجبوری میں اگر دینا پڑا تو وہاں پر خون دے سکتے ہیں۔ حالت روزہ میں بلڈ ڈونیٹ یعنی خون اگر دینے کی ضرورت پیش آئی تو خون دے سکتے ہیں، لیکن یہ اسی ضرورت شرعی پر ہی محدود ہے، یعنی شریعت نے جن صورتوں میں اجازت دی ہے ان صورتوں میں ہی خون دے سکتے ہیں، اور روزے کی حالت میں اگر ایسی ضرورت محسوس ہوئی تو خون دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جہاں تک یہ کیمپ لگانے کی بات ہے، اس سے پرہیز کرنا ہی بہتر ہے۔ روزے کی حالت میں سٹیم لینا، بھاپ لینا یا انہیلر سونگھنا یا پھر لوہبان وغیرہ جلانا، اگربتی وغیرہ جلا کر بیٹھنا، اس کا دھواں لینا یا آکسیجن لینا، یہ کیسا ہے؟ دیکھیے، جو چیز بھاپ کے ذریعے اگر ناک کے راستے سے اوپر پہنچ سکتی ہے تو اس کو بھی مفسد صوم یعنی روزہ توڑنے والی چیز میں شمار کیا گیا ہے۔ اگربتی یا کوئی دھواں اگر اس کو قریب، اپنے ناک کو قریب کر کے سونگھنا، زور سے چڑھانا، تو یہ بھی مفسد صوم ہے، روزہ فاسد کرنے کا سبب ہے۔ اور اسی طرح سے اگر گرم پانی کا بھاپ اور اس میں وکس یا کوئی دوا، کوئی ٹیبلٹ ڈالی گئی ہے اور اس کے ذریعے بھاپ لے رہے ہیں، یا انہیلر کے ذریعے ناک سے سونگھ کر کے اوپر چڑھا رہے ہیں، تو یہ بھی روزہ فاسد کرنے والی چیز ہے، اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، اس سے بھی پرہیز لازم ہے، ضروری ہے۔ اور اگر صرف بھاپ لے رہے ہیں، جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ناک جام ہو گئی ہے اور سر درد ہو رہا ہے، تو گرم پانی کا صرف بھاپ لینا ہے، ناک سے اوپر چڑھانا نہیں، صرف بھاپ لینا ہے، تو ایسی صورت میں خالی بھاپ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے، درست ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔
لیکن جو دوا ڈال کر کے اس کے ذریعے ناک کے راستے سے اوپر چڑھانے کی صورت ہوتی ہے تو اس میں روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اس سے پرہیز کریں۔ آکسیجن کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ جو آکسیجن اگر لی جا رہی ہے تو اگر وہ ظاہری طور پر آکسیجن ہے ہوا ہے لیکن بعد میں وہ اوپر لکوڈ بن سکتی ہے تو اس کو بھی اوپر ناک کے راستے سے اوپر چڑھانا یہ روزے کو فاسد کرتا ہے۔ اور اگر ایسی صورت نہیں ہے، صرف اور صرف آکسیجن اس لیے کہ جیسے سانس کی ضرورت پیش آ رہی ہے، سانس لینے کی تکلیف ہو رہی ہے اور اس کے لیے وہ آکسیجن لگایا گیا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آکسیجن لے سکتے ہیں۔ روزے کی حالت میں اگر الٹی ہو جائے، مثلاً سحری کر کے فجر کی نماز پڑھ کر سویا، صبح 8:30 9 بجے اٹھا، منہ دھو رہا تھا، مسواک کر رہا تھا اور الٹی ہو گئی، تو ایسی صورت میں روزہ رہا یا چلا گیا؟ روزے کی حالت میں الٹی ہو جانا، قے ہو جانا، چاہے تھوڑی ہو یا منہ بھر ہو، خود سے اگر ہو گئی تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، روزہ باقی ہے، روزہ برقرار ہے۔ اگر جان بوجھ کر قصدن کسی نے الٹی کیا، جیسے کبھی کبھی حلق صاف کرنے کے لیے انگلی ڈال کر کے کرتے ہیں، تو اس سے اگر منہ بھر قے ہو گئی تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اور اگر صرف اور صرف بلغم نکلا اور تھوڑا بہت پانی حلق صاف کرنے کی صورت میں تو وہ قے میں شمار نہیں ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن اگر متلی آئی اور متلی کی وجہ سے بہت زیادہ قے ہو گئی، منہ بھر قے ہو گئی، تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جاتا ہے، جبکہ خود قصدن کیا۔ لیکن خود نے نہیں کیا، یعنی اپنی طرف سے قصدن اس نے کچھ نہیں کیا، لیکن خود بخود الٹی ہو گئی تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، روزہ باقی۔ مکروہ وقتوں میں قرآن شریف کی تلاوت کرنا کیسا؟ 3 وقت مکروہ ہیں۔ طلوع آفتاب یعنی جب سورج نکلتا ہے، سن رائز، سورج نکلتا ہے تو اس وقت سے لے کر کے 20 منٹ تک کا وقت یہ وقت مکروہ ہے۔ اسی طرح سے دوپہر کے وقت یعنی 12 بجے کے وقت صحوہ کبریٰ، جس کو عام طور پر لوگ اپنی زبان میں زوال کا وقت کہتے ہیں، حالانکہ وہ زوال نہیں، وہ صحوہ کبریٰ ہے، جس کو نہار شرعی، یہ سورج بالکل سیدھے ہو جاتا ہے، تو اس وقت سے لے کر کے سورج ڈھلنے تک یہ تقریباً 35 منٹ 37 منٹ 40 منٹ کا وقت ہوتا ہے، یہ بھی وقت مکروہ ہے۔ اور غروب آفتاب یعنی سورج ڈوبنے سے ادھر 20 منٹ پہلے تک یہ بھی وقت مکروہ ہے۔ یہ 3 وقت مکروہ ہیں۔ اس میں نماز پڑھنا سخت منع ہے، نماز کوئی بھی نماز اس میں نہیں پڑھی جا سکتی، سنت واجب فرض کوئی بھی نماز نہیں پڑھیں گے۔ رہا مسئلہ قرآن کریم کی تلاوت کا، اگر پہلے سے تلاوت قرآن کر رہے ہیں، یعنی قرآن شریف پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے فجر کی نماز کے بعد اور ادھر سورج طلوع ہو گیا، اگر وہ کنٹینیو پڑھتے رہے تو کوئی حرج نہیں ہے، درست ہے، جائز ہے۔ لیکن وقت مکروہ شروع ہونے کے بعد اس وقت قرآن شریف لے کر کے تلاوت شروع کرنا یہ منع ہے، یعنی وقت مکروہ شروع ہو چکا ہے، اب قرآن شریف لے کر کے تلاوت نہ کرے بلکہ انتظار کرے کہ وقت مکروہ ختم ہو جائے، اس کے بعد تلاوت کرے۔ لیکن اگر پہلے سے ہی پڑھ رہا ہے اور وقت مکروہ نہیں تھا، اب پڑھنے کی حالت میں وقت مکروہ آ گیا، تو اگر وہ تلاوت کو جاری رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے، تلاوت جاری رکھ سکتے ہیں۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال اور ہے کہ اگر پہلے سے قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا اور مکروہ وقت شروع ہو گیا اور دوران تلاوت سجدے تلاوت آ گیا، تو کیا اس مکروہ وقت میں سجدے تلاوت کر سکتے ہیں؟ وقت مکروہ میں آیت سجدہ اگر پڑھ بھی لیے تو اس وقت سجدہ نہ کیا جائے، بلکہ وقت مکروہ ختم ہونے کے بعد اس کو سجدہ کیا جائے۔ اور اس وقت جب آپ نے تلاوت کیا اور آیت سجدہ پڑھی اور فوراً ابھی سجدہ نہیں کرنا ہے تو اس وقت اتنا پڑھ لیں، وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، یہ پڑھ لیں اور پھر کنٹینیو اپنی تلاوت جاری رکھیں، اور جب وقت مکروہ ختم ہو جائے تو اس وقت وہ آیت سجدہ آپ کو کرنا۔ اگر کسی شخص کی آنکھ سحری کے وقت کھلی اور وہ حالت ناپاکی میں تھا، یعنی غسل اس پر فرض تھا، اب اسے یقین ہے کہ اگر میں غسل کروں گا تو سحری کا وقت ختم ہو جائے گا، تو کیا وہ حالت ناپاکی میں بنا غسل کیے ہوئے سحری کر سکتا ہے؟ ناپاک ہو جانے کی صورت میں، یعنی جو بھی بالغ ہیں احتلام ہو جائے
یا شادی شدہ ہیں، ہم مستری کی وجہ سے ناپاک ہو گئے، اور ادھر سحری ایسے وقت میں اٹھے کہ اب سحری کا وقت نہیں رہ گیا کہ اگر غسل کرتے ہیں تو سحری کا وقت نکل جائے گا، تو ایسی صورت میں وہ وضو کر لیں یا صرف کلی کر لیں اور کلی کر کے سحری کر لیں اور سحری کر کے روزے کی نیت کر سکتے ہیں. یعنی ناپاکی کی حالت میں بھی سحری کھائی جا سکتی ہے اور روزے کی نیت درست ہے. اب فجر کی نماز سے پہلے وہ اپنا غسل فرض ادا کر لیں تاکہ فجر کی نماز قضا نہ ہو. اور اگر ناپاکی کی حالت میں ہی رہ گئے، سحری کرنے کا بھی وقت نہیں ملا، ایسے وقت میں اٹھے کہ اب سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، تو نیت کر لے کہ مجھے آج روزہ رکھنا ہے، تب بھی بغیر سحری کے اسی حالت میں اگر اس نے نیت کر لیا تو نیت درست ہے، روزہ صحیح ہے. البتہ بعد میں یعنی فجر کی نماز سے پہلے وہ غسل کر سکتا ہے. کسی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ ہم نے زید کو 1 لاکھ روپے بطور قرض دیے تھے، تقریباً 3 سال ہو چکے ہیں، زید نے اب تک وہ 1 لاکھ روپے قرض کے واپس نہیں لوٹائے، تو کیا دینے والے کو ہر سال اس 1 لاکھ روپے کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی؟ زید 1 لاکھ روپے لوٹانے کا انکار نہیں کرتا اور لگتا بھی نہیں ہے کہ وہ اسے کبھی لوٹا سکے گا، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ نکالنے کا مسئلہ کیا ہوگا؟ دیکھیے، زکوٰۃ ادا کرنے کی صورت میں جس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، جو مالک نصاب ہو گئے، تو ان کو ان تمام رکوم کو بھی اپنی اس میں جمع کرنا یعنی ایڈ کرنا ضروری ہے جو کسی کو ادھار دیے ہوئے ہیں، قرض دیے ہوئے ہیں. بہتر ہے، کیونکہ اگر وہ رقم 2 سال بعد، 3 سال بعد، 5 سال بعد مل رہی ہے تو پھر اتنے سال کی جوڑ کر کے اس کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی. جیسے مثال کے طور پر ابھی سوال کیا گیا کہ زید نے 3 لاکھ قرض دیا تھا، سامنے والے نے 3 لاکھ لے لیا، ابھی وہ ادا نہیں کر پا رہا، اور ادھر زید نے جو 3 لاکھ دیا ہے، 3 لاکھ کی وہ زکوٰۃ ہر سال ادا کر رہا ہے، 1 لاکھ پر 2,500، اس طرح 7,500 وہ ہر مہینہ ہر سال نکالتا جا رہا ہے. تو پھر وہ جب 3 لاکھ اس کے واپس ملیں گے زید کو، تو اب اس پر وہ اتنے سال کی زکوٰۃ نہیں رہے گی. لیکن اگر ہر سال اس نے ادا نہیں کیا تو وہ جتنے سال کے بعد ملے اتنے سال کی اس کی زکوٰۃ جوڑ کر کے نکالنا ہوگا. اسی لیے فقہا فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ ہر سال اس کو اپنے مال میں جوڑ کر کے اس کی بھی زکوٰۃ ادا کر دیں، تو تاکہ زکوٰۃ سے بھی آپ سبکدوش ہو جائیں گے اور ساتھ ساتھ اس رقم کے ملنے کی امید بھی زیادہ ہو جائے گی. مان لیجئے قرض دینے والا شخص ہر سال زکوٰۃ نکال رہا ہے، لینے والے نے 6 مہینے کے لیے لیا تھا لیکن 5 سال ہو گئے اب تک اس نے لوٹائے نہیں، اور اب لوٹانے کی امید بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ 5-6 سال کے بعد میں اس نے انکار بھی کر دیا کہ اب میں نہیں لوٹا سکوں گا، تو اتنے سالوں تک جو زکوٰۃ نکالی گئی تھی اس رقم کی، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے، اگر کسی نے کسی کو قرض دے دیا، مثال کے طور پر زید نے 3 لاکھ روپے قرض دے دیا، اب وہ اس کی زکوٰۃ نکال رہا ہے. اب سامنے والا پہلے تو بولا تھا کہ ادا کروں گا، دوں گا، لیکن 4-5 سال کے بعد اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں دے پاؤں گا، میرے اندر طاقت نہیں ہے، یا انکار کر دیا کہ مجھے نہیں دینا ہے. تو اب جتنے سال اس نے اس کی زکوٰۃ ادا کی وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے. یعنی زید نے جو قرض دیا تھا اس کی زکوٰۃ بھی نکال دی، تو اب اس کے ذمے میں اس کا ثواب ملے گا کہ جو بھی اس نے زکوٰۃ نکالی ہے وہ اس کے لیے صدقے کی منزل میں ادا ہو گیا. اب وہ جو رقم اس نے واپس نہیں کیا وہ اس کے ذمے باقی رہے گی، کل میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیاں اٹھا کر کے اس کو عطا فرمائے گا. یعنی یہ دنیا میں بھی ثواب پا لیا، جو اس نے زکوٰۃ ادا کیا ہے اس رقم کی، اس کا بھی ثواب اس سے مل رہا ہے اور کنٹینیو اسے ثواب مل رہا ہے. اور پھر قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص جس نے قرض لیا تھا اور نہیں دیا، اس کی ساری نیکیاں اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا جس نے اس کو قرض دیا تھا. تو لہٰذا یہ دونوں صورتوں میں یہ ثواب حاصل کرنے کا حقدار ہے. دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو عام انسان یہ سمجھتا ہے کہ بھائی 3 لاکھ تو ہمارے ویسے ہی چلے گئے اور اوپر سے جو ہم نے زکوٰۃ دی ہے وہ بھی تو چلے گئے. تو دنیاوی اعتبار سے اگر انسان سوچتا ہے تو بظاہر اس کو نقصان نظر آ رہا ہے کہ وہ جو قرض میں دیا تھا 3 لاکھ 5 لاکھ وہ تو ویسے ڈوب گئے اور اوپر جو میں نے قرض دیا تھا وہ بھی ڈوب گئے. ایسا نہیں، جو آپ نے زکوٰۃ ادا کی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ایک ایسی نیکی ہے جو باقی ہے
اللہ فرماتا ہے اس کا صلہ آپ کو قیامت میں ضرور عطا کیا جائے گا۔ اور جو لوگ قرض لے کر کے نہیں دیتے ہیں یا انکار کر دیتے ہیں، وہ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نہیں دوں گا تو یہ کیا کر لے گا، میرا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، تو آدمی بھی یہ سوچتا ہے جانے تو نہیں دے رہا ہے، چھوڑ دیتے ہیں۔ مگر انہیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ آج دنیا میں نہیں دے رہے ہیں، کل میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انصاف ہوگا اور اس شخص کو لایا جائے گا اور اللہ کا حکم ہوگا کہ اس کی ساری نیکیاں اٹھا کر کے اس کو دی جائیں۔ اور اب بھی اگر اس کا حق پورا ادا نہیں ہوتا ہے تو اس شخص کے گناہ، یعنی جس نے قرض دیا، اس کے گناہ اٹھا کر کے اس پر لاد دیے جائیں گے اور حکم ہوگا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جا کر کے ڈالو، کیونکہ اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی اور الٹا اس کے اوپر گناہ بھی آ گئے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا مفلس ہے وہ شخص جو کسی سے قرض لے کر کے نہیں دیتا ہے اور میدان محشر میں اس کی ساری نیکیاں اٹھا کر کے دی جائیں گی اور جس کا قرض جس سے لیا تھا اس کے گناہ بھی اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے اور وہ جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے دنیا میں کسی کا اگر قرض لیے ہیں تو ضرور اسے ادا کرنا چاہیے اور کسی کا حق اپنے اوپر باقی ہے تو اسے ضرور ادا کرنا چاہیے۔ اب آخر کے 2-3 سوال اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہماری آج کی محفل اختتام کو پہنچے گی۔ حالت روزہ میں جو منہ میں تھوک آتا ہے اس کو نگلنے سے کیا روزہ مکروہ ہوتا ہے یا پھر جمع کر کے نگلے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیے یہ لعاب جو منہ میں تھوک آتا ہے، لعاب اس کو کہتے ہیں۔ لعاب آنا ایک فطری چیز ہے اور انسان کے منہ میں وہ لعاب پیدا ہوتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے۔ وہ اگر نگل لیا یا اس کے منہ میں جانے سے، حلق کے نیچے اترنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، لیکن بہت زیادہ تھوک جمع کرنا اور جمع کر کے نگلنا یہ ممنوع ہے۔ بہرحال روزہ تو فاسد نہیں ہوتا ہے مگر اس طرح کی حرکت نہیں کرنا چاہیے کہ بہت زیادہ جمع ہو جائے پھر اس کو نگلے، اور اسے آتا جاتا ہے تھوڑا بہت جمع ہوا اور نگل لیا یا تھوک جو ہے وہ حلق کے نیچے اترتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اس سے روزہ فاسد نہیں۔ حالت روزہ میں ایئر ڈراپ، نوز ڈراپ یا آئی ڈراپ یہ ڈالنا کیسا؟ ابھی اس کو میں نے بتایا تھا کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اس میں کچھ علماء کا اختلاف ہے لیکن جمہور کا یعنی اکثر کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آنکھوں میں دوا ڈالنے کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ آنکھ میں دوا ڈالی جا سکتی ہے، آئی ڈراپ ڈال سکتے ہیں، اگرچہ اس کا کبھی کبھی حلق تک اس کا مزہ محسوس ہوتا ہے۔ تو جو حضرات اس کو مفسد صوم مانتے ہیں روزہ فاسد ہوتا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ آنکھ کے راستے سے حلق تک پہنچنے کا امکان ہے تو حلق میں اثر پہنچتا ہے تو اس کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ متفق علیہ نہیں ہے، متفق علیہ یہی ہے کہ روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے سرما کے بارے میں بھی فقہ کی کتابوں میں حدیثوں میں موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرما لگاتے تھے، لہذا سرما لگانے کی وجہ سے اگر حلق تک سرمے کا اثر پہنچ گیا تب بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آئی ڈراپ ڈالنے کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ باقی رہا کان کا مسئلہ اور ناک کا مسئلہ کہ اس میں امکان زیادہ ہے، لہذا اس کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ کان میں تیل ڈالنے یا دوا ڈالنے یا ناک میں تیل ڈالنے سے یا دوا ڈالنے سے اگر حلق کے نیچے پہنچ جائے تو اس کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اب کچھ سوال ہیں اعتکاف کے تعلق سے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ بعض علاقوں میں دیکھا گیا ہے کہ اجتماعی اعتکاف کا مسجدوں میں اہتمام کیا جاتا ہے، تو مسجدوں میں لوگوں کو جمع کرنا اور اجتماعی طور پر اعتکاف کرنا کیسا؟ اعتکاف رمضان مبارک کے آخری عشرے میں یہ بھی سنت مؤکدہ ہے، کفایہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں مکمل اعتکاف فرمایا ہے، تو اعتکاف کرنا یہ سنت مؤکدہ کفایہ ہے۔ اگر پورے بستی میں کوئی بھی نہیں کریں گے تو سب گناہ گار ہوں گے، اور ایک نے بھی کر لیا تو سب پر ذمہ ہو جائے گا۔ اب جو رہا سوال کے مسجدوں میں جو اجتماعی اعتکاف ہوتا ہے، اجتماعی اعتکاف ہونا بھی کئی لوگ مل کر کے اعتکاف میں بیٹھے ہیں،
لیکن میں نے جہاں تک دیکھا اس میں کچھ بے احتیاطیاں ہوتی ہیں، بے احتیاطی، جبکہ مسجد میں آنے کے بعد ویسے بھی ہر مسجد میں آنے والے کو مسجد کے آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یہاں تک کہ فقہا فرماتے ہیں کوئی چیز زور سے مسجد میں پٹک نہیں سکتا، کوئی چیز رکھنا ہو تو بہت آہستہ رکھے، یہ مسجد کے آداب ہیں۔ لیکن میں نے دیکھا کہ اکثر جو اجتماعی اعتکاف میں بیٹھتے ہیں وہ مسجد کے آداب کا خیال نہیں کرتے، مل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، باتیں کر رہے ہیں، اور کوئی موبائل گیم کھیل رہا ہے، کوئی موبائل میں مصروف ہے، کوئی لیپ ٹاپ میں مصروف ہے۔ کہ بھائی اعتکاف کا اصل مقصد ہی فوت ہو رہا ہے۔ اصل مقصد یہ ہے دنیا کے سارے تعلقات کو کاٹ کر اللہ سے تعلق جوڑنا۔ اعتکاف میں آنے کا ایک خاص مقصد یہ ہوتا ہے کہ اتنی دنوں کے لیے میں دنیا سے بالکل تعلق ختم کر کے اللہ سے اپنا تعلق جوڑوں گا اور مجھے اللہ سے قرب حاصل کرنا ہے، اس کے لیے اعتکاف ہے۔ لیکن یہاں اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد اور زیادہ مزیدار سحری بھی ہو رہی ہے، مزیدار افطاری ہو رہی ہے، باقاعدہ دھوم دھام سے سب مل کر کے وہ افطاری کر رہے ہیں، سحری کر رہے ہیں، تو اصل جو اعتکاف کا مقصد وہ فوت ہو جاتا ہے۔ اجتماعی اعتکاف جائز ہے، درست ہے، لیکن جو آداب کا خیال رکھنا چاہیے وہ آداب کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گناہ گار ہوں، اور بعض صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ ان کا اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ کچھ صورتیں ایسی، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو احکام میں سے ہے معتکف کے لیے، اس کا وہ لحاظ بھی نہیں کرتے، اس کی معلومات نہیں رکھتے، اور وہ بس معتکف ہے، اعتکاف ہے۔ تو اعتکاف کو ایک فیشن نہ بنایا جائے، بلکہ اعتکاف خالص سنت موقدہ کفایہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طور پر، اور اس کا جو خاص مقصد ہے کہ مجھے تعلق باللہ، اللہ سے ایک گہرا تعلق پیدا کرنا ہے، اس کے لیے دنیاوی بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ تو جو فضول کام ہے ان کی تو ویسے بھی اجازت نہیں، لیکن اعتکاف کی حالت میں فضول کام نہیں کرنا ہے، جیسے بلا ضرورت باتیں کرنا، دنیاوی باتیں کرنا۔ مسجد کے اندر دنیاوی باتیں کرنا، اس سے 40 سال کا عمل ضائع ہو جاتا ہے، 40 سال کا عمل ضائع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا اعتکاف میں بیٹھے ہوئے اور بنکس سے گفتگو ہو رہی ہے، گپ شپ ہو رہی ہے، فلاں نے یہ کیا تھا، فلاں، اور کچھ لوگ تو کاروباری معاملات بھی مسجد میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، لین دین بھی چل رہا ہے اور یہیں سے سب پورا ڈیلنگ ہو رہی۔ یہ سب کرنا تھا تو اعتکاف کیوں؟ اور ویسے بھی کوئی فرض واجب نہیں ہے، لہذا اگر اعتکاف کرنا ہی ہے تو خاص طور پر مسجد کے آداب کا خیال رکھا جائے۔ مسجد میں معتکف کو کھانے کی اجازت ہے، پانی پینے کی اجازت ہے، یعنی جب کھانے کا وقت آیا تو دسترخوان بچھا کے کہ مسجد کے اندر پانی نہ گرے، کھانے کی چیزیں نہ گرے، اس کے آداب کا بھی خیال رکھا جائے۔ یہاں اکثر کیا ہوتا ہے کہ دھڑلے سے پورا دسترخوان بچھا ہوا ہے اور سب ادھر ادھر پھیلا ہوا ہے، مسجد کے آداب کا خیال نہیں۔ لہذا گزارش یہ ہے کہ اگر اجتماعی اعتکاف بھی ہو تو سب سے پہلے اس میں اعتکاف میں بیٹھنے والے ان کی خالص نیت تعلق باللہ کو مضبوط کرنا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اعتکاف کی جملہ جو مسائل ہیں، احکام ہیں، ان کی معلومات حاصل کر کے وہ اعتکاف میں بیٹھے اور مسجد کے آداب کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ انہیں اعتکاف کی برکتیں اور ثواب بھی حاصل ہوں۔ اجتماعی اعتکاف کے دوران درس دینا، تربیت یا تقریر وغیرہ کرنا یا نعت شریف کی محفل وغیرہ سجانا کیسا ہے؟ حالت اعتکاف میں دینی مسائل بیان کرنا یا دینی پیغام پہنچانا یہ جائز و درست ہے، کیونکہ بلا ضرورت فضول باتیں، دنیاوی باتیں کرنا یہ منع ہے۔ تو تقریر کرنا یا درس دینا، نصیحت کرنا، نماز کے مسائل بیان کرنا، تو یہ دو فضول چیزوں میں سے نہیں بلکہ یہ دینی ضروریات میں سے ہے، دینی چیزوں میں سے ہے۔ لہذا اگر کوئی معتکف امام ہی ہے تو تقریر بھی کر سکتے ہیں، درس بھی دے سکتے ہیں، تفسیر بیان کر سکتے ہیں، نعت شریف پڑھ سکتے ہیں، یعنی جو دینی مسائل، دینی گفتگو وہ کر سکتے ہیں۔ کسی کو مسئلہ بتانا ہے تو مسئلہ بتا سکتے ہیں، اور اگر کوئی کسی نے کچھ غلط کیا اس کو نصیحت کرنا ہے تو نصیحت کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں درست ہیں۔ فضول باتیں جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، خالی دنیاوی ہے، وہ باتیں کرنا منع ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ بالکل بغیر بات کے چپ بیٹھ جانا، بالکل ایک بات بھی نہ کرنا، یہ بھی منع ہے۔
بات کریں مگر دینی باتیں، دینی گفتگو ہو، مسائل شرعیہ پر گفتگو ہو، یا جو خاص دین سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہو، نصیحت ہو، اس کو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اعتکاف میں لوگ جو بیٹھے ہوں ان کا سحری افطار ایک ساتھ کرنا ایک دسترخوان پر، رات کا کھانا ایک ساتھ کھانا، یہ کیسا؟ اور معتکف کے ساتھ غیر معتکف کا بھی آنا، شریک ہونا، ان کی خدمت کرنا یا ان کے کھانے پینے کا اہتمام کرنا، یا سحری افطار میں غیر معتکف کا بھی معتکف لوگوں کے ساتھ شریک ہونا، یہ کیسا؟ دیکھیے، اجتماعی اعتکاف کی صورت میں اگر ساتھ میں ایک ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر افطار یا سحری اگر کھا رہے ہیں تو جائز ہے، درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خاص وہی آداب کا خیال رکھیں، مسجد کا ادب و احترام برقرار رہے، کہ گھر میں جیسے کھانا پینا ہو رہا ہے ویسے نہ ہو، بلکہ ادب کے ساتھ ہو، تاکہ کوئی بھی چیز مسجد کے اندر نہ گرے۔ اور غیر معتکف یعنی جو اعتکاف کی نیت نہیں کیا ہے، البتہ معتکفین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، تو وہ اگر آ کے دسترخوان پر بیٹھتا ہے افطار میں یا سحری میں، تو اس کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ اعتکاف کی نیت کرے، یعنی نویت سنت الاعتکاف، وہ اعتکاف کی نیت کر کے پھر ان کے ساتھ وہ افطار کر سکتا ہے، سحری کھا سکتا ہے، جبکہ وہ ان کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ اور اگر کوئی خدمت میں نہیں لگا ہے، بس ویسے ہی آ کر کے وہ بیٹھ رہا ہے، تو اس کا وہ بیٹھنا درست نہیں ہے، کیونکہ معتکفین جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ان کے لیے وہ خاص ہے، کہ ہو سکتا ہو اکثر لوگ جو خاص اعتکاف والوں کے لیے افطار یا سحری کا انتظام کیے، دوسرا اس میں جا کر کے بیٹھے، تو یہ ویسے بھی اخلاقاً درست نہیں ہے، اس کے ساتھ وہ نہ بیٹھے۔ اور اگر عرف عام یہ ہے کہ وہاں سب کے لیے کامن آتا ہے اور اسی میں اعتکاف والوں کے لیے بھی اور افطار اور سحری ہے، اس میں اگر کوئی دوسرا بھی یہ نیک لوگ ہیں ان کی صحبت میں بیٹھنا ہے، اس نیت سے اگر بیٹھے تو کوئی حرج نہیں، نیت کا بہرحال فرق ہے۔ اور جو معتکف نہیں ہے اسے بغیر اعتکاف کی نیت کے مسجد میں کھانا درست نہیں ہے۔ آخری سوال مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ افطار کی دعا ہم افطار کرنے سے پہلے پڑھیں، یعنی جیسے اذان ہو گئی افطار کی دعا پڑھیں، پھر کھجور یا پانی لیں، یا پھر افطار مکمل کر لیں اس کے بعد دعا پڑھیں؟ دعا پڑھنا کب چاہیے؟ روزہ افطار کرنے کی جو دعا عام طور پر جو پڑھی جاتی ہے وہ افطار کے بعد ہی ہے، اور افطار کے وقت جیسے ہی غروب آفتاب ہو جائے، وقت مکمل ہو جائے، یا عام طور پر اذان کے وقت افطار کرتے ہیں، مغرب کی اذان شروع ہوتی ہے تو اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ کر کے افطار کر لیں، روزہ کھول لیں، اور جیسے ہی آپ نے تھوڑا بہت کھا لیا اس کے بعد وہ دعا پڑھیں، اللہم انی لک صمت، جو افطار کے وقت دعا پڑھی جاتی ہے وہ افطار کرنے کے بعد پڑھیں، کیونکہ اس کے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ کے اعتبار سے بھی وہ روزہ کھولنے کے بعد ہی کی وہ دعا ہے کہ اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیری ہی حکم پر میں افطار کر رہا ہوں، اور تجھ پر میں ایمان رکھتا ہوں، اے اللہ میرے اس روزے کو قبول کر۔ تو جو ہم نے اس میں دعا پڑھی ہے تیرے لیے روزہ رکھا اور میں نے تیرے لیے افطار کیا، تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس کو افطار کے بعد ہی وہ دعا پڑھی جائے، اور اگر پہلے بھی پڑھ لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، وہ اس میں کوئی ٹینشن نہ لے کہ ہم نے تو پہلے پڑھ لیا اور اس لیے روزہ کھل گیا، روزہ چلا گیا، ایسا نہیں ہے۔ وہ دعا کے الفاظ کے اعتبار سے یہ ہے کہ وہ افطار کے بعد پڑھی جائے، اور جب روزہ کھولنے کا وقت ہو اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے افطار کر لیں، روزہ کھول لیں، پھر دعا پڑھیں۔ ایک سوال اسی سے ریلیٹڈ اور ذہن میں آیا، مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں پیش ہے۔ اذان کے وقت کھانا پینا منع ہے، اور ہم افطار کے وقت اذان کا انتظار کرتے ہیں کہ جیسے اذان شروع ہو ہم کھانا پینا شروع کریں، تو اس وقت کھا پی سکتے ہیں یا پھر اذان مکمل ہو جائے، اذان کا جواب دے، دعا پڑھیں، اس کے بعد کھانا شروع کریں؟ تو رمضان شریف میں کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے، اصل میں اذان کے وقت کھانا پینا اس لیے منع ہے کہ اگر توجہ ہماری دوسری طرف ہو گئی اور اذان کے الفاظ کا ہم جواب نہیں دے رہے تو یہ سخت منع ہے، اور یہ گناہ کا سبب ہے۔ اذان ہوتے وقت کسی دوسرے کام میں مصروف ہو جانا اور اذان کا جواب نہ دینا، یہاں تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کا خاتمہ ایمان پر نہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ لیکن رمضان شریف میں عام طور پر افطار جب کرتے ہیں، جیسے ہی مغرب کی اذان شروع ہوتی ہے تو افطار کرتے ہیں، تو اس وقت اگر ہم افطار کر رہے ہیں
اور ادھر اذان کے الفاظ کے جواب بھی اگر دے رہے ہیں، توجہ بھی ہے، تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اصل میں اذان کے بعد تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے اور پھر جماعت قائم ہوتی ہے، تو اسی درمیان افطار بھی کرنا ہے اور جماعت میں شامل ہونا ہے، تو اس لیے اگر دوران اذان ہم نے کھانا جو بھی افطار کی چیزیں کھا لیے تو کوئی حرج نہیں، لیکن توجہ بھی ہو اور اذان کا جواب بھی دے دیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر افطار کر لے، یعنی کھجور کھا لے، پانی پی لے، پھر رک جائے اور اذان کا مکمل جواب دے کر اذان کے بعد پھر جو کھانا ہے وہ کھائے، یہ ایک بہتر طریقہ ہے۔ لیکن جب اس وقت کہ آپ افطار کریں گے اس کے بعد آپ کو جماعت بھی لیں گے، لیکن اگر ایسا ہے کہ آپ کو افطار کر کے ہی جماعت میں شریک ہونا ہے اور اتنا وقفہ دیا جاتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اذان کا جواب دے کر کے ہی افطار کریں، اور اگر وقت نہیں ہے تو اذان کے دوران بھی جواب دیتے دیتے آپ افطار کی چیزیں کھا سکتے ہیں۔